وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور وہ ایسے ہیں کہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ 19واں آیات نمبر 74 کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمارے گزشتہ دروس میں اس رکوع میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں اور اب تک 11 صفتوں کا ذکر ہو چکا ہے کہ جن میں پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری صفت وہ نہ سمجھ لوگوں سے الجھتے نہیں۔ تیسری صفت کہ وہ صرف حقیقی معبود کے ساتھ اطاعت اور بندگی کا تعلق رکھتے ہیں۔ چوتھی صفت وہ اللہ کے خوف سے ڈر کر دعائیں مانگتے ہیں۔ پانچویں صفت وہ مال کو خرچ کر کے وقت نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخیلت کرتے ہیں۔ اور چھٹی صفت کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے۔ ساتویں صفت کہ وہ کسی جان کو ناحق ظلم سے قتل نہیں کرتے۔ اور آٹھویں صفت وہ زنا اور بدکاری سے دور رہتے ہیں۔ نویں صفت جو اس کی بیان کی گئی تھی کہ وہ بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں۔ اور 10ویں صفت کا جو ذکر ہوا تھا کہ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوتے جو بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ اور 11ویں صفت کا جو ذکر ہوا تھا کہ وہ ایسی باتوں پر یعنی جن میں ان کی سمجھ نہیں ہوتی وہ اندھے ہو کر بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، یعنی کہ وہ اللہ کے احکام کی طرف توجہ دیتے ہیں اور فضول باتوں کی طرف بغیر تحقیق کے ان کو نہیں مانتے۔ آج 12ویں صفت کا ذکر ہے، یہ جو آیات مبارک پڑھی گئی ہے کہ والذین یقولون ربنا، کہ وہ لوگ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمیں ہماری بیویاں ایسی عطا کر، وذریاتنا اور ہماری اولاد بھی، کہ قرۃ اعین جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما اور وہ پرہیزگاروں کے امام ہو۔ تو ان میں 12ویں صفت کا یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نیک بندوں، جو نیک بندے ہیں وہ اللہ عز و جل سے یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ان کے اطوار اور عادات کو دیکھ کر ہماری طبیعت کو چین اور دل کو سرور ملے اور ہمیں لوگوں کا رہبر بنا دے کہ ہم انہیں نیکی کی تعلیم دیں اور لوگ بھلائی اور نیکی اور تقوی و طہارت میں ہماری اقتداء کرے، یعنی ہم نہ صرف بذات خود مہتدی ہوں یعنی کہ ہدایت یافتہ ہوں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہادی بن جائیں۔ یہاں یہ بات خاص طور سے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس وقت یہ آیات مکہ میں نازل ہوئی اور وہ وقت تھا کہ مکہ کے مسلمانوں میں سے غالباً کوئی بھی ایسا نہیں تھا
کہ جس کے قریبی عزیز اور رشتہ دار کفر و شرک میں مبتلا نہ ہوں. کوئی مرد ایمان لے آیا تھا تو اس کی بیوی کافر تھی، کوئی عورت ایمان لے آئی تھی تو اس کا شوہر کافر تھا، کوئی باپ ایمان لے آیا تھا تو اس کے جوان بچے کفر پر قائم تھے، کوئی جوان ایمان لے آیا تھا اس کے ماں باپ بھائی بہن کفر میں مبتلا تھے. اس طرح ہر مسلمان کے دل سے دعا نکلتی تھی کہ اے اللہ ان کے بیوی بچوں اور عزیز و اقارب کو بھی ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، اور بھی اللہ کے فرم بردار، عبادت گزار اور موحد اور غیر مشرک نہ ہو. یعنی وہ اللہ کے موحد بن کر رہے ہیں، وہ اللہ کی عبادت گزار بن کر رہے ہیں، وہ مشرک نہ ہو بلکہ موحد ہوں، تاکہ ان کو دیکھ کر دنیا میں بھی دل ٹھنڈا رہے اور آخرت میں بھی یہ انہیں اچھی حالت میں دے کر انہیں خوشی حاصل ہو. یہاں سے معلوم ہوا کہ مسلمان کی سچی خوشی اسی میں ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال، دوست و احباب، عزیز و اقارب کو اللہ کا فرمان بردار دیکھے، وہ ظالم نہ ہو، بدکار نہ ہو، بلکہ سچے مسلمان ہو. اور ہر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے نیک ہوں، اس کے بچے پرہیزگار ہوں، ان کے بچے متقی ہوں. تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان آیات کی تشریح کے تحت حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں ان کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ایک صاحب نے فرمایا ان آنکھوں کو مبارکباد ہو جنہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. وہ تو ویسے بھی جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اللہ نے ان پر جہنم کی آگ حرام کر دی ایمان کی حالت میں. ایسے تو کافر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، ابو جہل بھی دیکھتا تھا، عتبہ بھی دیکھتا تھا، عتیبہ بھی دیکھتا تھا، لیکن ان کی ایمان نہیں تھا. اپنا سکا چچا ابو لہب بھی دیکھتا تھا لیکن ان کا ایمان نہیں تھا. تو کاش ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کی طرح فیض اور صحبت حاصل کرتے. اس پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے ناراض ہوئے. تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تعجب معلوم ہوا کہ اس بات میں تو کوئی برائی نہیں، پھر یہ خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ اتنے میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس چیز کی آرزو کرتے ہیں جو قدرت نے انہیں نہیں دی. ہر چیز اللہ کی طرف سے ملتی ہے نا، ہر چیز اللہ کی طرف. تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کرنی تھی یا اس دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے تو وہ یہ کیسے خواہش کر سکتے ہیں؟ اللہ ہی کو علم ہے کہ یہ اس وقت ہوتے تو ان کا کیا حال ہوتا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید اس وقت پھر نہ مانتے. واللہ وہ لوگ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے جنہوں نے نہ آپ کی تصدیق کی نہ آپ کی تابعداری کی اور وہ اوندے منہ جہنم میں گئے. تو ہم اللہ کا یہ احسان نہیں مانتے کہ اللہ نے تمہیں اسلام میں اور مسلمان گھروں میں پیدا کیا. یہ تو ہم بھی اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کام ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اگر خدا نہ خواستہ آج ہم غیر مسلم گھرانوں میں پیدا ہوتے تو ضروری بات ہے کہ آج ہمارا بھی وہی دین ہوتا. تو ہم تو اللہ کا یہ بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. اور کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور پیدا ہوتے ہی تمہارے کانوں میں اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آواز بڑھی اور بلاؤں سے تم بچا لیے گئے. اس سے کیا مطلب ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں
کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مل گئی، اللہ کی توحید کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آواز اس کے کانوں میں پیدا ہوتی ہی پہنچا دی گئی۔ یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، اور اللہ نے ان کو بلاؤں سے بچا لیا جو تم سے اگلے لوگوں پر آئی تھی، جو ازمائشیں اگلے لوگوں پر آئی تھی۔ حضور اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے زمانوں میں مبعوث ہوئے تھے جس وقت دنیا کی ظلمت و جہالت اپنی انتہا پر تھی۔ اس وقت اکثر دنیا والوں کے نزدیک کفر و شرک اور بت پرستی سے کوئی بہتر مذہب نہیں تھا۔ آپ فرقان لے کر آئے۔ قرآن مجید کا ایک نام فرقان بھی ہے، اور اس سورت کا نام بھی الفرقان ہے، یعنی کہ حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے والی۔ تو یہ قرآن مجید حق و باطل میں تمیز پیدا کرتا ہے۔ باپ بیٹے جدا ہو گئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، جیسا بھی ہم نے ذکر کیا ہے، باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے، کسی کی بیوی مسلمان ہے شوہر کافر ہے، کسی کا شوہر مسلمان ہے بیوی کافر ہے، ایک بھائی مسلمان ہے دوسرا بھائی کافر ہے۔ اس طرح حق و باطل میں وہاں تمیز ہو گئی، اور باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، بیوی شوہر سے جدا ہو گئے۔ مسلمان اپنے باپ دادوں بیٹوں پوتوں دوستوں احباب کو کفر پر دیکھتے جن سے ان کو کوئی محبت اور پیار نہیں ہوتا تھا، بڑے کوٹتے تھے کہ یہ جہنمی ہے۔ اس لیے ان کے لیے دعائیں ہوتی تھی کہ ہمیں ہماری اولادوں اور ہماری بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، کیونکہ کفار کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی کفر میں دیکھ کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیارے الفاظ خود سکھائے کہ یہ دعا مانگا کرو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم قرآن میں حق کی یہ سنت جاری ہے، حق تعالیٰ کی یہ سنت جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ جا بجا اہل ہدایت اور اہل ضلالت کو میزان عدل پر رکھ کر تولتے ہیں اور ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ ایک فریق کو عذاب کا وعدہ دیتے ہیں، ایک فریق کو جنت کی بشارت سناتے ہیں، دونوں فریق کے ان اوصاف کو ذکر فرماتے ہیں جن کے ساتھ وہ معروف اور مشہور ہوں۔ بس اس قاعدہ کے موافق اسی صورت فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کفار کے شبہات اور اعتراضات اور ان کے جاہلانہ خصائص اور عادات کا ذکر کر کے ان کی پاداش کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد مقربین یعنی وہ عباد الرحمن وہ مخلص مومنین کی صفات مشہورہ کا ذکر کیا۔ جب یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی تو اس وقت جو اہل ایمان حاضر تھے وہ مہاجرین اولین تھے، لہذا یہ آیات مہاجرین کی فضیلت کے لیے بھی کافی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، الغرض مخلص مومنین کی یہ 12 صفات بیان فرما کر آگے اللہ تعالیٰ ان کی رضا فرماتے ہیں کہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی۔ تو انشاءاللہ اس کی تشریح میں انشاءاللہ ہمارا کل کا درس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات فرمائی ہیں، اور اسی طرح ہمارے یہ آخری ہم آیات مبارکہ پڑھیں گے کل، اور اس طرح یہ سورۃ الفرقان کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ان نیک اعمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جن و انسوں مرد عورتیں سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔